دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کئی مخالف گروپوں کا مجموعہ ہیں جن کے آپس میں کسی صورت بھی نہیں بنتی۔ فاروق ستار ہیں تو ان کا ایک چھوٹی سی لابی اس وقت رہ گئی ہے یا کچھ کاروباری طبقہ جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور خالد مقبول ہیں، صحیح ہے۔ اب ان کی پالیسی یہاں پہ یہ تھی کہ مصطفیٰ کمال کو اوپر لے کے آئیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ مصطفیٰ کمال کو اوپر لایا جائے۔ تو اس کی وجہ سے اب عامر خان اپنی اجارہ داری چاہتے ہیں، خالد مقبول اپنی اجارہ داری چاہتے ہیں، تمام لیڈرشپ کا یہی حال ہے۔ تو جب کسی ایک پر یہ متفق ہی نہ ہو تو اس میں جو رزلٹ پبلک میں ان کو چاہیے وہ ان کو کسی صورت نہیں مل سکتا۔ یعنی جو ایم کیو ایم کی ماضی میں جو مقبولیت رہی ہے، تو اس مقبولیت کے اس وقت ان کی کوئی پالیسی، کوئی ایسی ورکنگ نہیں ہے کہ انہیں عوام میں کوئی رائے عامہ ان کے حق میں ہموار ہو۔ لہٰذا شکست بھی ہے، اور اگر کسی صورت جو ٹیکنیکل گیم ہوتا ہے اس میں کچھ نشستیں ان کو دلوا بھی دی جائیں تو اس میں ووٹ گراف وہ نہیں مل سکے گا جو ماضی میں ایم کیو ایم کو ملتا رہا ہے۔ اور ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کو جو مشن ملا ہے، جو ٹاسک ملا ہے، اس میں یہ ہے کہ انہیں پہلے سے زیادہ مقبولیت دکھانی ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ کراچی کا جو اگلا گیم ہے، جو سندھ کے شہری علاقوں میں جو مستقبل میں یعنی نیئرسٹ فیوچر میں جو گیم کھیلا جائے گا، اس گیم میں ان کو بھرپور طاقت چاہیے، وہ انہیں حاصل نہیں ہو رہی۔ لہٰذا یہ اس شکست سے خوفزدہ ہو کے الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور ان کی وہ پوزیشن نہیں بن پا رہی جو انہیں اوپر سے مشن دیا گیا ہے۔ دیکھیں جہاں تک لیبر ڈویژن کا آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا بڑا فعال کردار ادا ہوا پہلے ماضی میں ہوتا تھا، تو ایم کیو ایم لیبر ڈویژن جو بنی تھی، جو الطاف حسین نے بنائی تھی، اس میں اور موجودہ لیبر ڈویژن میں اب زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کے جو دھڑے ہیں، جن کو بنا کر مجموعہ بنایا گیا ہے ان کا، تو کے ڈی اے پہ کسی کی گرفت ہے اور کے ایم سی پہ کسی کی گرفت ہے۔ کے ایم سی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سے لیبر ڈویژن صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ان کے لوگ وہاں سے اصل میں پیسہ جنریٹ ہوتا ہے، جو کرپشن کا پیسہ یا بھتوں کا پیسہ، یہ مختلف ٹیکنیک ہوتی ہیں جو لیبر ڈویژن ونگ جو یعنی سرکاری سسٹم ہے نا، سرکار میں جو ٹینڈرز میں پیسے ہوتے ہیں اور مختلف لینڈ میں، کچی آبادیوں میں، یہ تمام جگہوں سے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے۔ ماضی میں سب سے زیادہ پیسہ آکٹرائے سے ہوا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے فاروق ستار کی جو اہمیت تھی ایم کیو ایم کے اندر، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بڑی رقم جنریٹ ہوتی تھی جو آکٹرائے سے ہوتی تھی، زیادہ حصہ اس کا فاروق ستار لے جایا کرتے تھے اور باقی حصہ کچھ تنظیم کو مل جاتا تھا جو تنظیم کے کام آتے تھے۔ ابھی اس وقت لیبر ڈویژن میں جو پیسہ ہے وہ صرف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ہے، اور ایم کیو ایم کی اس وقت گرفت نہیں ہے۔ یعنی ایم کیو ایم کے اس میں جو بعض ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر تو موجود ہیں جنہیں حصہ مل رہا ہے، وہ اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں، لیکن وہ جو اس کا جو سسٹم چلا رہا ہے ایس بی سی اے کا، وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور ایک جو دوسرا کچھ مافیا سسٹم ہے ان کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا وہ پیسہ جو لیبر ڈویژن سے نہیں جنریٹ ہوتا تھا وہ تو ان کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، یہ الیکشن ہوں گے تو اس میں یہ پرابلم نہیں ہوگی ان کو خود جو لوگ لے کے آئے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ بھی ایم کیو ایم پاکستان کو حاصل ہے، تو پیسہ تو وہ الیکشن کے لیے جنریٹ کر دیں گے، لیکن پیسہ اس وقت خرچ کیا جائے گا جب اس کا رزلٹ ملے گا، اور رزلٹ تو نظر نہیں آ رہا، لہٰذا رزلٹ کی صورت میں ہی وہاں سے انویسٹمنٹ ہوگی۔ کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کا جو فارمولہ ایم کیو ایم پاکستان کا طے ہوا تھا، وہ بیسکلی جو اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے۔ ماضی میں پیپلز پارٹی کو بڑی چوٹ ملتی رہی ایم کیو ایم کے ہاتھوں کراچی میں، کہ کوئی بھی الیکشن ہو پیپلز پارٹی کو وہ توانائی حاصل نہیں ہو سکیں کراچی سے، یعنی وہ اجارہ داری حاصل نہیں ہو سکی جو ایم کیو ایم کو حاصل رہی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، مدد کر رہی ہے۔ تو یہ بیسکلی مائنس الطاف فارمولے والا حصہ ہے کہ ان کو جب یہ اسٹیبلشمنٹ ان کی یہ مفاہمت کرا رہی تھی تو اس وقت ان کو بٹھایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ نے خالد مقبول کو قبول نہیں کیا یا مصطفیٰ کمال کو قبول نہیں کیا یا فاروق ستار کو قبول نہیں کیا تو پھر تو الطاف حسین نے آ جانا ہے، اور پھر آپ کو واپس بیک ہونا پڑے گا کراچی کا اور یا سندھ کے شہری علاقوں سے۔ لہٰذا پیپلز پارٹی کا جو مفاد ہے وہ صرف مائنس الطاف کے حوالے سے ہے، اور ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہیں جو مقبولیت حاصل تھی وہ حاصل نہیں ہے، اور دوسرے اس میں کینڈیڈیٹ کا بھی مسئلہ ہے کہ کیونکہ اجارہ داری کی جنگ میں کوشش یہ ہے کہ اگر فاروق ستار کے حامی لوگ زیادہ اوپر آ جائیں یا مصطفیٰ کمال کے آ جائیں
تو وہ آہستہ آہستہ یہ پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ مصطفیٰ کمال چاہتے ہیں کہ میں کنٹرول کر لوں، فاروق ستار چاہتے ہیں کہ میں کنٹرول کر لوں. یعنی ہر لیڈر جو ہے یہاں پہ وہ پارٹی کو کنٹرول کرنے کے گیم میں لگا ہوا ہے، اور انہیں یعنی کوئی سپورٹ پارٹی سے نہیں مل رہی. بلکہ آپ نے ابھی بیچ میں یہ دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم کے جو یعنی کارکن میں مقبولیت نہ ملنے کی وجہ یعنی ان کی مخالفت ہو رہی ہے، وہاں پہ اختلافات ہو رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن کے مسئلے پہ، اس کے علاوہ مردم شماری کے مسئلے پہ انہیں بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہوں کہ کافی لوگ اٹھ رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے نا وہ مصطفیٰ کمال لیڈ کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو وہ جو لڑکے ہیں ان کو پھر جبری طور پہ لایا جا رہا ہے کہ وہ ان کا حصہ بنیں اور ان کے فیور کریں، ان کے دفتر میں آ کے بیٹھیں، حاضری لگائیں. ان کو پابند بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ روزانہ دفتر میں حاضری لگا کے جایا کریں گے. تو اب اس کی وجہ سے کچھ لوگ مجبور ہو کے آ تو رہے ہیں ان کے پاس، لیکن دل میں تو ان کی نفرت ہے، دل میں تو ان کی محبت نہیں ہے. اس کی وجہ سے مقبولیت کے گراف مزید نیچے گر رہا ہے.